شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ محرم الحرام کا خاص الخاص وظیفہ ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن زبردست وظیفہ ہے۔ اس کی ایک خوبی ایسی ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، اللہ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ پیسوں کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ کو اس رقم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے بڑھنے سے آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے لیے سارے دروازے کھول دے گا اور غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ یہ فائدہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر رزق کی کمی ہے تو آپ کو صرف ایک بار اس عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا، کیونکہ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے لیے رزق میں اضافہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، اگر ہمیں خدا پر پورا بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر ہمیں خدا پر پورا بھروسہ ہے تو ہمیں دنیا کی ساری دولت مل جائے گی۔ قرآن کی ہر سورت کی اپنی ایک خوبی ہے اور اپنی ہی برکات ہیں، اور اس لحاظ سے سورۃ الکوثر کی بھی اپنی خوبی اور برکت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس سورت کو صرف 1000 بار پڑھ لے تو خدا تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا اور اسے کوثر کا پانی عطا کرے گا۔ اگر کسی شخص کے بہت سے دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے جان چھڑانا چاہتا ہو اور اس کا دشمن بہت طاقتور ہو، چاہے اس کا دشمن وقت کا بادشاہ ہو، اگر وہ تنہائی میں بیٹھا ہو اور 300 بار سورۃ الکوثر پڑھ لے تو وہ اپنے دشمن پر قابو پا لے گا اور وہ ساری زندگی اپنے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ جب بھی آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے، آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں۔ یہ عمل نہایت خاموشی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عمل کریں اور دیکھیے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی آمدنی میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ 500 کماتے تھے، وہاں آپ 1000 کی کمائی شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کی اولاد بیٹھ کر کھائے گی۔ یہ چھوٹی سی تسبیح اور سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر ہر مہینے کروڑوں روپے کمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مال بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا ہی چھوڑ دیا ہے اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں میں قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ ان کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔
اگر آپ 1 کروڑ بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، اور پورے دل کے ساتھ محنت کرو گے اور رزق حلال کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہی مالکان ملک ہے، وہی تمام جانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اور وسیلہ پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرض انشاءاللہ جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ کو بتاتے ہیں اسے آپ دل سے نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیے۔ ناظرین، یقین جانیے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں تو چلانے پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اس لیے آپ وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ اتنا یقین سے کریں اور اتنا اعتماد کے ساتھ کریں کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے ہوتا بھی وہی ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی انسان انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگ بیٹھتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکی ہے، دکھ تکالیف ہیں، قرض ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں، یہ دولت کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھی آپ کو دولت چاہیے، جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا چلا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے میرا اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکال نہیں پاتے۔ ناظرین، یہ وظیفہ نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف ہو اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگا کرو تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورے دن، اور بعض علماء کرام کے نزدیک رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص دل کے ساتھ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نفرت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس لیے سجدے میں دعا اس طرح سے کیا کرو:
اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اسے چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس کی روگردانی کرنے والوں کے لیے سزا بھی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، اور جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور وعید فرمائی گئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے، اور اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کو پابندی سے ادا کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور 2 جہانوں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، رزق کی تلاش کے دوران انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ بہت سے لوگ حصول رزق حلال کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والے نشیب و فراز اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے حلال کمائی کے لیے پرعزم رہتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل بہت سے لوگ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور لوگوں کا استحصال کر کے جلد از جلد امیر ہونے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قوم مدین کی تباہی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کی تباہی کی وجہ معاشی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے انحراف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر قوم مدین کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الہود میں یہ واقعہ کچھ یوں مذکور ہے: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ کمی کرو ماپ اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہارے اچھے حال میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم، پورا کرو ماپ اور تول کو اور انصاف کے ساتھ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ اللہ کا باقی بچا ہوا ناجائز منافع بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں ہوں میں تم پر ہرگز کوئی نگہبان۔ انہوں نے جب شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قوم سمود کی طرح چنگاڑ کے عذاب کو مسلط کر دیا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق طیب کمانے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، جبکہ رزق حرام کو کمانے والا انسانوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حرام کمانے والے کے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ انسان کی دعا جو اس کو مشکلات سے نکالتی ہے اور غاروں کے دھانوں پر موجود ٹنوں وزنی پتھروں کو بھی ہٹا دیتی ہے، وہ بھی رزق حرام کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ چنانچہ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کتاب و سنت کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اب وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے آخر میں وہی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا، اپنے سامنے کڑکڑانا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمعی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ سے مانگیں، اور ہمیشہ اس طریقے سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں، اور پھر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے ایسے ایسے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔